آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر مختلف قسم کے جو بھی عذابات، قدرتی آفات، زمینی آفات، آسمانی آفات بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا تھا تو ایسے ہو گیا تھا، یوں ہو رہا تھا تو یہ ہو گیا تھا، یہ ہو رہا تھا تو وہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے یہ بتایا وہ تو ان گناہوں کی وجہ سے پھر آگے عذاب بھیجنے کے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن اس چینج کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا اس وقت کوئی کلائمیٹ چینج تو نہیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور آج کلاؤڈ برسٹ سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیسے ہوا ہوگا۔ اوپر سے آسمان سے تیز بارش نازل ہوتی ہے اتنی شدت کے ساتھ جس کو روکنا بس میں نہیں ہوتا ہے۔ زمین سے کہا جاتا ہے تم اپنے چشمے ابل دو، بارش بھی آتی رہتی ہے، چشمے بھی ابلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پانی گھروں میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اور بارش آتی ہے، چشمے اور ابلتے ہیں، زمین اپنے اندر کے پانی کو اگلنے لگتی ہے، حتیٰ کہ چھتوں پہ چڑھ جاتا ہے، پھر اور چشمے ابلتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جانے لگتا ہے، پھر اور بارش ہوتی ہے، زمین کے چشمے اور پھوٹتے ہیں اور ابلتے ہی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن واضح بیان کرتا ہے کہ قوم نوح کے اوپر یہ عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا تھا۔ 950 سال تک جناب نوح ان کو سمجھاتے رہے، بتوں کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگ لو، گناہوں کی توبہ کر لو، میرے اوپر توجہ تو کرو، میری بات سنو تو صحیح۔ حتیٰ کہ تھک گئے سمجھا کے، یا اللہ پھر ان کو تباہی کر دے، یہ نہیں مانتے ہیں، اللہ نے کہا ان پہ عذاب آئے گا، تم ایک کشتی تیار کرو۔ وہ پاس سے گزرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو نوح یہاں نہ پانی ہے، نہ سیلاب ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، تم بیوقوف ہو، یہ کشتی تیار کر رہے ہو، تم نے کشتی کو کرنا کیا ہے؟ جناب نوح دل ہی دل میں کہتے ہوں گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کشتی کس کام آئے گی اور اس کو اللہ نے کس لیے رکھا ہوا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کا جو مقام بنتا ہے وہ اللہ کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ لوگوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا اس دن جس دن 7 زمینوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور 7 آسمانوں کو جیسے آپ کتاب کے صفحے لپیٹ دیتے ہیں ایسے اللہ لپیٹ کے اپنے ایک دائیں ہاتھ کے اندر لے لے گا، اور اس وقت اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے آئے گی اور ان کو پتہ چلے گا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے، بلند ہے اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو قوم نوح کے اوپر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اور تیز بارش آئی اور اتنی شدت سے آئی کہ یوں ان کے گھر بھی ڈوب گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی چلا گیا، تو اللہ نے اس کی وجہ ان کے شرک کو، ان کی ضد کو، ان کے تکبر کو، ان کے عناد کو، ان کے گناہوں کو، پیغمبر کی نافرمانیوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ کچھ تم کر رہے ہو جس وجہ سے تمہارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس کی یہی توجیہ بیان کی